بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ دو آدمی پکڑے گئے ہیں، ان میں سے ایک ڈینی ہے۔ چھوٹا راجن کو ہر جگہ وہ نظر آ رہا تھا۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ موتی محل پر وہ حملہ میرے آدمیوں نے کیا تھا۔ میری جان میں جان آئی کہ ڈان نے برہم ہو کر مجھے ایک کڑی آزمائش سے بچا لیا۔ یہ سب مجھے معلوم ہے، گیری بولا۔ ان 5 بڑوں کی یہ رائے ہے اور میں اس سے متفق ہوں کہ ڈینی یہاں نہیں آیا۔ راجن کے اعصاب پر اس کی دہشت سوار تھی۔ پھر اس خبیث کا ذکر کیوں کر رہے ہو؟ میں علی کو صورتحال سمجھا رہا تھا تاکہ یہ بھی اس معمے کو حل کرنے کی کوشش کرے کہ ایک آدمی بیک وقت 2 دور دراز شہروں میں کیسے ہو سکتا ہے۔ گیری، یوں وقت برباد کرنا ہے تو یہ معمہ بھی حل کرو کہ پانی میں آگ کیسے لگ سکتی ہے، بھینس انڈے کیسے دے گی۔ ناممکنات کے بارے میں سوچنا وقت کی بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ ڈان کا موڈ بدستور خراب تھا، اسی لہجے میں وہ مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، تم اپنی میز پر جاؤ، جوڑے فلور پر آ رہے ہیں، لوگ تمہاری بیوی کے ساتھ بھی رقص کرنا چاہیں گے، تمہاری موجودگی میں کوئی اس میز کا رخ نہیں کرے گا۔ وہ ڈان کی نہایت ہمدردانہ ہدایت تھی۔ میں پلٹا تو موسیقی کی دھن پر متعدد جوڑے پنڈال کی خالی جگہ پر تھرک رہے تھے۔ ہر مرد اپنی شریک رقص کو مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ میں اپنی میز کی طرف چلا تو وہاں ایک ادھیڑ عمر شخص کھڑا ہوا تھا۔ غزالہ کے بشرے کی ترشی مجھے دور سے نظر آ گئی۔ غنیمت یہ ہوا کہ میرے پہنچنے سے پہلے وہ شخص ساکی گیری کرنے والی ایک لڑکی کا ہاتھ تھام کر رقاصاؤں کی بھیڑ میں شامل ہو گیا۔ میری عدم موجودگی میں 3 افراد غزالہ کے پاس آ چکے تھے۔ اس نے اردو میں کہا کہ وہ انہیں ایسا نچاتی کہ چھٹی کا دودھ یاد آ جاتا، لیکن مصلحت سے کام لے کر وہ معذرت پر اکتفا کرتی رہی۔ پتہ نہیں پہل کس نے کی تھی، رفتہ رفتہ ساری میزیں خالی ہو گئیں۔ ہر مرد کسی نہ کسی لڑکی کو اپنی باہوں میں سمیٹے قالین پر موجود تھا۔ ڈان بھی اٹھ کر اس بھیڑ میں شامل ہو چکا تھا۔ طرب کرنے والی لڑکیاں کسی نہ کسی کے ساتھ ناچ میں شامل ہو گئی تھیں۔ میں غزالہ کو ساتھ لے کر ایک گوشے میں جا کھڑا ہوا۔ گومی اپنے گلاس سمیت ہمارے ساتھ تھی۔ وہ کوئی باقاعدہ رقص نہیں تھا، سب اوندے سیدھے پیر چلا رہے تھے۔ جوڑوں کی حرکات و سکنات میں کوئی تسلسل تھا نہ ہم آہنگی، سب اپنی مرضی اور سہولت کے مطابق ہل جل رہے تھے۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ بے ہنگم رقص صرف صنف نازک سے قرب کا ایک بہانہ تھا۔ لوگ رقص کے دوران میں بھی میں نوشی میں مصروف تھے۔ کئی جوڑے قالین پر ہلکورے لیتے ہوئے خاموشی سے ریتیلے ساحل کی طرف نکل گئے۔ اندازہ ہو رہا تھا کہ چوفان نے میزبان لڑکیوں کی تعداد کم بتائی تھی۔ اس وقت مجھے گیری کا ساتھی نظر آیا۔ وہ ایک میز پر کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اپنا جام دونوں ہتھیلیوں کے درمیان تھاما ہوا تھا اور میز پر آگے جھک کر کچھ بول رہا تھا۔ جب میں ڈان سے ملنے کے لیے گیا تب بھی وہ وہیں نظر آیا تھا۔ دور سے محسوس ہو رہا تھا کہ بسیار نوشی کی وجہ سے وہ خاصے نشے میں تھا۔ گیری کی جگہ خالی تھی۔ وہ محفل 11:15 بجے تک یوں ہی چلتی رہی۔ جوڑے تھک کر میزوں پر آئے اور دوبارہ رقص میں شریک ہوتے رہے۔ آخر کار ساؤنڈ سسٹم پر دھیمی موسیقی کے دوران میں کھانے کا اعلان ہوا اور رفتہ رفتہ ویران میزیں ایک مرتبہ پھر آباد ہونے لگیں۔ ٹھیک 11 بجے پنڈال اشتہا انگیز خوشبوؤں سے مہک اٹھا۔ باندھ باندھ کے گرم کھانوں کی کابیں اٹھائے لڑکیاں میزوں کے درمیان چکراتی پھر رہی تھی۔ مجھے ہوٹل میں قیام کے دوران میں تجربہ ہو چکا تھا کہ سچے تھائی باشندے سمندری پیداوار میں گھاس سے مگر مچھ تک نہیں چھوڑتے۔ یہی حال خشکی پر پائے جانے والے جانوروں کا تھا۔ ان میں سبزی خور وقت کے ساتھ انکا ہوتے جا رہے تھے۔ میں نے گومی کو واضح طور پر بتا دیا کہ ہم مچھلی اور مرغی کے سوا کچھ استعمال نہیں کریں گے۔ اس کی ہدایت پر ہمارے لیے پسندیدہ ڈشیں فراہم کر دی گئیں۔ گومی نے اپنے لیے عجیب و غریب سوپ کے بعد سانپ کا سالن منگوایا تھا۔ جب تک میزوں پر کھانا فراہم کیا جاتا رہا پنڈال میں ہلچل رہی۔ میدان صاف ہوتے ہی سامنے سے رقاص لڑکیوں کی ایک قطار اندر آئی اور انہوں نے پیشہ ورانہ انداز میں خوبصورت رقص پیش کرنا شروع کر دیا۔ مسئلہ صرف اتنا تھا کہ ان لڑکیوں نے جو کچھ زیب تن
متعین کیا ہوا تھا، اس پر لباس کا نام ایک تہمت معلوم ہو رہا تھا۔ وہ کچھ آرائشی چیتڑے ضرور کہے جا سکتے تھے جن پر بلا سبب نگاہیں مرکوز ہو رہی تھیں۔ کھانے کا دور توقع سے زیادہ طویل ثابت ہوا۔ اس دوران میں گیری کہیں سے بھٹکتا ہوا ہماری میز کی طرف آ نکلا۔ اس نے اپنی بری ہوئی پلیٹ ہاتھ میں تھامی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی جیب سے اپنا وزٹنگ کارڈ نکال کر میرے سامنے ڈالا اور جھک کر میرے کان میں سرگوشیانہ لہجے میں بولا، یہاں بات نہیں ہو سکی، میں 1 بجے نکل جاؤں گا۔ 1-2 روز میں وقت نکال کر مجھے فون ضرور کرنا، تم سے اہم باتیں کرنی ہیں۔ اس کے دانے سے آنے والی الکوہل اور کھانوں کی ملی جلی بو بہت ناگوار لگ رہی تھی، مگر اس کے سنسنی خیز پیغام نے مجھے وہ بدبو برداشت کرنے پر مجبور کر دیا۔ مجھے کب بینکاک میں رکنا تھا، میں نے اسباد میں سارا ہلا دیا اور وہ آگے چل دیا۔ اس نے 1 بجے اپنی روانگی کا پروگرام بتا کر مجھے پریشان کر دیا۔ وہی ہماری روانگی کا طے شدہ وقت تھا۔ آثار بتا رہے تھے کہ مدہوشوں کی اس محفل میں 1 بجے تک کسی کو دوسروں کی سدھ بدھ نہیں رہے گی، لیکن روانگی کے وقت پارکنگ لاٹ میں گیری سے ہماری مڈ بیڑ ہو جاتی تو بہت سی مشکلات پیدا ہو سکتی تھیں۔ مشکل یہ تھی کہ ہمیں 1:30 اور 2 بجے کے درمیان ویرا اور سلطان شاہ کو بھی اپنے ساتھ لینا تھا۔ وہ 1:30 بجے مقررہ مقام پر ہمارا انتظار کرتے، ہماری طرف سے زیادہ تاخیر کے نتیجے میں وہ دونوں کسی سنگین مسئلے سے دوچار ہو سکتے تھے۔ کھانے کے بعد رنگے محفل بدل گیا، تکلفات کی زنجیریں ٹوٹنے لگیں، بنے سنورے لباس جسموں پر ڈھلکے ہوئے نظر آنے لگے۔ ناچنے والی پیشہ ور لڑکیاں دھیمے اور خوبصورت رقص سے ہیجان انگیز ناچ پر مائل ہو گئیں۔ مرد انہیں دیکھ کر بے پروایانہ انداز میں فکرے چست کر رہے تھے۔ ایک آدھا اٹھ کر ان کے درمیان پہنچا ہوا تھا۔ بینکاک کے نام نہاد شرفا کا وہ اجتماعی ماحول اور رویوں کے لحاظ سے بازاری لفنگوں کے اجتماع کا منظر پیش کرنے لگا۔ غزالہ کے لیے وہ بہت تکلیف دہ تھا۔ اس نے کبھی مردوں کے اتنے بڑے غول کو خود فراموشی میں مبتلا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنی زبان پر کوئی حرف شکایت لائے بغیر خندہ پیشانی سے سب کچھ برداشت کرتی رہی۔ اسے معلوم تھا کہ ذہنی کوفت کے اس مرحلے کے بعد ہمیں ڈان کی غیر اعلانیہ قید سے آخر کار رہائی ملنے والی تھی۔ چوفان گاہے گاہے پنڈال میں نظر آ رہا تھا۔ جب سے ڈان وہاں پہنچا تھا وہ زیادہ تر اسی کے آس پاس منڈلاتا رہا۔ بھول کر بھی اس نے ہمارے رخ نہیں کیا۔ گومی کھانے کے بعد بھی ندیدے پن سے پیتی رہی۔ نشے کے باعث اس کی زبان پر لکنت طاری ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی کوہنیاں میز پر ٹکائیں اور دونوں ہتھیلیوں میں سر تھام کر کچھ بڑبڑانا شروع کر دیا۔ وہ ہمارے لیے بے ضرر ہو چکی تھی۔ اسے دنیا و مافیا کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ ہم اٹھ کر چلے جاتے تو اسے کانوں کان علم نہ ہوتا کہ وہ میز پر اکیلی رہ گئی ہے۔ میرے خیال میں آیا کہ میں گومی کو کسی اور لڑکی کے حوالے کر دوں، مگر اس خوف سے خاموش بیٹھا رہا کہ کہیں اس کی جگہ کوئی ہوش مند لڑکی ہمارے سروں پر مسلط نہ ہو جائے۔ میری نظریں بار بار اپنی ریسٹ واچ کا جائزہ لے رہی تھیں۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے 12 بجے کے بعد میری گھڑی کی رفتار سست ہو گئی ہو۔ گیری کے بارے میں آپ نے کیا سوچا ہے؟ غزالہ نے گومی پر ایک نظر ڈال کر پوچھا۔ ہم 10 منٹ کی تاخیر سے نکلیں گے، میں نے اسے بتایا۔ پنڈال سے نکل کر پہلے ہم واش روم جائیں گے، وہاں سے سڑک پر ٹہلتے ہوئے پارکنگ میں جا نکلیں گے۔ امید ہے کہ اس وقت تک وہ یہاں سے روانہ ہو چکا ہوگا۔ میری نظریں گیری کی تلاش میں بار بار بھٹکتی رہیں۔ 1 بجنے سے چند منٹ پہلے مجھے بھیڑ میں اس کی صورت نظر آئی، پھر وہ غائب ہو گیا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ پنڈال میں بھیڑ بڑھ گئی تھی۔ کھانا وغیرہ سرو کیا جا چکا تھا۔ مہمانوں اور میزبانوں کو صرف پینے اور ناچ گانے سے غرض رہ گئی تھی۔ ان کے وہ رنگ ڈنگ دیکھ کر بیرونی کاموں پر مامور عملہ بھی دھیرے دھیرے اندر گھس آیا تھا۔ تماش بینی کے ساتھ شرابوں پر ہاتھ صاف کر رہا تھا۔ وہ ساحلی ویرانہ اتنا دور افتادہ تھا اور باہر موجود ساز و سامان اتنا محفوظ تھا کہ کسی کو چوری چکاری کا ڈر نہیں تھا۔ سب بے فکر ہو کر اس محفل کے مزے لوٹ رہے تھے۔ 1 بجے میں نے قریب سے گزرنے والی ایک لڑکی کی توجہ گومی کی طرف مبذول کروائی جو میز پر اپنا سر ٹکائے فرصت سے اونگ رہی تھی۔ اس لڑکی نے فوری طور پر اپنے ایک ساتھی کو بلایا اور وہ دونوں گومی کی بغلوں میں ہاتھ ڈال کر اسے اس کے قدموں پر زبردستی چلاتے ہوئے لے گئے۔ وہ حال صرف گومی کا نہیں تھا۔ ناچ گانے کے شور شرابے میں اور بھی کئی مہمان اور میزبان اسی طرح
طرح بے سود نظر آ رہے تھے، انہیں کوئی نہیں چھیڑ رہا تھا۔ جو جس حال میں تھا مست اور خوش تھا۔ 1:10 پر میں نے غزالہ کو اشارہ کیا اور ہم دونوں نے سرسری انداز میں کرسیاں چھوڑ دیں۔ میں نے عقابی نظروں سے پنڈال کا جائزہ لیا تو ڈان مہمانوں کی بھیڑ میں گرا ہوا تھا۔ کئی رقاص لڑکیاں اس کی میز کے سامنے مرغے بسمل کی طرح تڑپ تڑپ کر عجیب انداز میں ناچ رہی تھیں۔ اس ہجوم میں گیری کا پتہ تھا نہ چاؤفان کہیں نظر آ رہا تھا۔ ہم پنڈال کی بغل میں بچھے ہوئے قالینوں پر سے گزرتے ہوئے روشن سڑک پر آ گئے جہاں دور تک سناٹے کا راج تھا۔ کیٹرنگ کا عملہ بھی اپنی گاڑیوں کو مکفل کر کے شاید اندر پہنچا ہوا تھا۔ آگے لمبا سفر درپیش تھا۔ میں مسانے کا دباؤ ہلکا کرنے کے لیے ایک کارواں میں داخل ہوا تو مجھ پر 14 طبق روشن ہو گئے۔ کارواں کی پتلی سی راہداری میں ایک قطار سے 7 واش روم بنے ہوئے تھے جن میں سے بیشتر آباد تھے۔ اندر کی محدود فضا میں گونجنے والی دھیمی آوازوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ کچھ لوگ اس بندوبست کو خلوت کدے کے طور پر مصرف میں لا رہے تھے۔ میں ایک خالی باتھ روم میں گھسا تو اس کی عمدہ بناوٹ کسی طیارے کے باتھ روم سے مشابہ نظر آئی۔ وہاں غسل کے سوا تمام حوائج ضروریہ کا اہتمام موجود تھا۔ غزالہ کاروان کے باہر کھڑی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں عجلت میں باہر آ گیا۔ میری دانست میں یہ اچھا ہی ہوا کہ غزالہ نے میرے ساتھ کارواں میں داخل ہونے کا فیصلہ نہیں کیا۔ ہم ویران سڑک پر چہل قدمی کے انداز میں آگے بڑھتے رہے۔ فضا ملے جلے انسانی شور اور موسیقی سے گونج رہی تھی۔ اس ساحلی ویرانے میں رات گہری ہونے کے ساتھ محفل پر رنگ آتا جا رہا تھا۔ ہمیں پارکنگ لاٹ تک کوئی متنفس نظر نہیں آیا۔ ہم کناتوں کے ساتھ پارکنگ لاٹ کے اس حصے میں اتر گئے جو نسبتاً اندھیرے میں تھا۔ وہاں کسی کی مداخلت کا امکان نہیں تھا۔ پھر بھی ہم بہت محتاط انداز میں بڑھتے ہوئے سیاہ پجیروں تک پہنچے۔ اگلے چند ثانیوں میں ہم گاڑی میں موجود تھے۔ انجن سٹارٹ کرتے ہوئے میرے دل کی دھڑکنیں یک بجک تیز ہو گئیں۔ مجھے توقع تھی کہ انجن چلنے کی آواز ساؤنڈ سسٹم سے ابلنے والے شور میں دب جائے گی۔ یہی ہوا۔ ہم گاڑی میں سست روی سے سڑک پر نکل آئے۔ میں نے اس وقت تک ہیڈ لیمپس روشن نہیں کیے تھے۔ گاڑی کا انجن طاقتور اور کم آواز تھا۔ ہم سبک رفتاری کے ساتھ پنڈال کی عقبی سڑک سے گزرتے چلے گئے۔ دور تک پھیلی ہوئی روشنی میں دوسرے کارواں کے قریب ہمیں ایک نفس گزیدہ جوڑا نظر آیا جو اپنی دھن میں مگن تھا۔ میں نے پجیروں کی رفتار بڑھانے کے ساتھ ہیڈ لیمپس روشن کر دیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس حیوانی جنگل سے صحیح سلامت نکل آئے۔ غزالہ نے فرتے جذبات سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، اب آگے ہمارا مقدر ہوگا۔ جلدی سے گاڑی میں موجود سامان کا جائزہ لے ڈالو، نقشہ ملنا بہت ضروری ہے۔ میں نے اپنی نشست میں پہلو بدلتے ہوئے کہا۔ اگلے پائیدانوں میں کچھ نہیں تھا۔ غزالہ کسی بندر کی سی پھرتی سے پیچھے کود گئی اور وہاں اسے پائیدان میں رکھا ہوا بیگ مل گیا جو ایک بڑی چادر میں لپٹا ہوا تھا۔ تھیلے میں نقشے کے ساتھ سفری ضروریات کا سامان اور فاضل میگزین کے ساتھ ایک چھوٹی خود کار رائفل بھی موجود تھی۔ میں غزالہ سے وہ باتیں سن رہا تھا کہ مجھے ہیڈ لیمپس کی روشنی میں سڑک کے وسط میں ایک شخص اچھلتا ہوا نظر آیا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ فضا میں لہرا کر ہمیں رکنے کے بے تابانہ اشارے کر رہا تھا۔ ہماری درمیانی فاصلہ بہت تیزی سے کم ہو رہا تھا۔ اگلے چند لمحوں میں گاڑی کی تیز روشنی میں نے اسے پہچان لیا۔ وہ بلا شبہ کرنل گیری تھا۔ اس کی گاڑی سڑک کے کنارے جیک پر ایک طرف سے اٹھی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ میں نے تشویش زدہ آواز میں کہا۔ وہ راستے سے نہ ہٹے تو اسے کچلتے ہوئے آگے نکل جائیں۔ غزالہ خوف زدہ بلکہ ہذیانی سی آواز میں بولی۔ وہ بیگ سنبھالے عقبی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے تبصرے سے پہلے وہ سڑک پر آئے ہوئے گیری کو دیکھ چکی تھی۔ اپنا جملہ پورا کرتے ہی وہ دوبارہ آگے آ گئی۔ میں نے گاڑی کی رفتار کم کر دی۔ میرے پاس فیصلہ کرنے کے لیے چند سیکنڈ سے بھی کم وقت تھا۔ میں نے گیری کو نظر انداز کرنے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن اس کا برا وقت آ گیا تھا۔ اس کی موت نے گاڑی میں کسی خرابی کی صورت میں اسے بری طرح گھیر لیا تھا۔ میں چاہتا تو کسی طرح اسے بچا کر تیزی سے آگے نکل سکتا تھا۔ اس تدبیر میں خرابی یہ تھی کہ وہ ہماری ایک جھلک دیکھ کر ہمیں پہچانتا یا نہ پہچانتا، اس امر کا گواہ ضرور بن جاتا کہ تقریب گاہ کی طرف سے سیاہ پجیرو واپس گئی تھی۔ اس کی گاڑی میں یقیناً کوئی ایسی خرابی رونما ہوئی تھی جو فوری طور پر
دور ہونے والی نہیں تھی، وہ تقریب گاہ سے کئی میل دور لکو دک ویرانے میں کھڑا ہوا تھا۔ وہ لامحالہ وہیں رک کر تقریب سے لوٹنے والی کسی اور گاڑی کا انتظار کرتا۔ وہ پہلی ملاقات میں ڈان کا چہیتا بن چکا تھا۔ ڈان کو اس کی پریشانی کا علم ہوتا تو وہ اس سے رابطہ کرتا اور سیاہ پجیروں کے بعد دماغ مالک کا ذکر سامنے آ جاتا۔ یوں ہمارے کمبوڈیا پہنچنے سے پہلے پورے زور و شور سے اس گاڑی کی تلاش شروع ہو جاتی۔ معاملہ ایک اہم امریکی سفارتکار سے بد اخلاقی کا ہوتا، اس لیے شبہ یہ تھا کہ ملک گیر پیمانے پر کالی پجیروں کی تلاش کی مہم شروع ہو سکتی تھی۔ غزالہ کے مشورے کو روبے کار لانے میں کئی پیچیدگیاں تھیں۔ دھیمی ٹکر سے گرانڈیل گیری کو جہنم واصل کرنا ناممکن تھا۔ تیز رفتاری سے گاڑی ٹکرانے میں خدشہ تھا کہ گاڑی کے کسی حساس حصے کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ ہمیں لمبا سفر درپیش تھا، میں ایسا سنگین خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ سڑک پر ہاتھ لہراتے ہوئے کرنل گیری کی طرف گاڑی دوڑاتے ہوئے شاید میرے اندیشوں نے بدترین صورت اختیار کر لی تھی، مگر اس وقت کی حقیقت یہ تھی کہ میرے ذہن نے پلک جھپکتے میں وہ تجزیہ کر کے گاڑی روکنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے بریک لگا کر گیری سے چند میٹر کے فاصلے پر گاڑی روکی اور دروازہ کھول کر سڑک پر اتر گیا۔ اوہ گاڈ، شکر ہے تم آ گئے۔ میرا ہر حال میں اپنے دفتر پہنچنا ضروری ہے۔ 2 بجے واشنگٹن سے میرے لیے ایک اہم ترین کال آنے والی ہے۔ وہ اپنی پیشانی مسلتے ہوئے تشکر امیز لہجے میں بولا۔ تمہاری گاڑی کو کیا ہوا؟ میں نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ یکایک پچھلے بریک جام ہو گئے، سڑک پر تیزی سے رگڑنے سے ایک ٹائر پھٹ چکا ہے۔ گاڑی جہنم میں جائے، تم مجھے شہر پہنچا دو۔ میں نے آج ہی تم سے تخلیہ میں ملاقات کی خواہش ظاہر کی تھی۔ اتفاق دیکھو کن حالات میں یہ تخلیہ میسر آیا ہے۔ وہ پجیرو کے پچھلے دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ غزالہ پسنجر سیٹ کا دروازہ کھول کر پھرتی سے نیچے آ گئی۔ تم یہاں بیٹھ جاؤ، میں پیچھے چلی جاتی ہوں۔ غزالہ کی اس پیشکش میں اخلاق کا کوئی دخل نہیں تھا۔ اسے چوفان کے فراہم کیے ہوئے اس بیگ کی فکر لاحق ہو گئی تھی جو پچھلی سیٹ پر رکھا ہوا تھا۔ گیری کو اس وقت غزالہ کے حسن کی ستائش کا دھیان نہیں آیا۔ اس نے بہت شائستگی سے اس کا شکریہ ادا کیا اور پسنجر سیٹ پر سوار ہو گیا۔ تم اکیلے ہو؟ کیپٹن کک کہاں رہ گیا؟ میں نے گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ ڈان کی پارٹی زبردست ہے، کام نہ ہوتا تو میں بھی وہاں رکتا۔ یہ جوان افسر ذرا رنگین مزاج ہوتے ہیں۔ کک وہیں رک گیا۔ پارٹی ختم ہوگی تو کسی سے لفٹ لے کر لوٹ آئے گا۔ چوفان کے فراہم کیے ہوئے بیگ کے ساتھ ہماری اہم اشیاء بھی اس وقت غزالہ کے پاس تھیں۔ ان میں ایک بھرا ہوا پستول بھی شامل تھا۔ اس لمحے مجھے افسوس ہوا کہ گیری تک پہنچنے سے پہلے میں نے غزالہ کو کوئی ہدایت کیوں نہ دی کہ ضرورت پیش آنے پر اسے کون سا ہتھیار استعمال کرنا ہوگا۔ بیم گن کے بارے میں جلال کی واضح تاکید غزالہ کے علم میں تھی، لیکن اس وقت وہ بکھلائی ہوئی تھی، اضطرار کے عالم میں غلطی بھی کر سکتی تھی۔ مارنا ہے، میں نے اردو میں کہا۔ کیا کہا تم نے؟ گیری نے چونک کر مجھ سے پوچھا۔ کک کے لیے اپنی مادری زبان میں شاندار متبادل لفظ استعمال کیا تھا۔ میں نے زبردستی ہنستے ہوئے کہا۔ تم کو ڈینی کے بارے میں تجسس تھا۔ قدرت کے کھیل بہت ہی نرالے ہوتے ہیں۔ یہ تمہاری خوش نصیبی ہے کہ اس وقت تم ڈینی کے ہم سفر ہو۔ میرے آخری فکرے پر وہ ایک غالب بک کر بری طرح سیٹ میں اچھلا۔ اس سے پہلے کہ وہ میری ڈرائیونگ میں ہارج ہوتا، غزالہ نے اس کی کان پٹی پر پستول سے فائر کر دیا۔ قریب کے فائر کے باوجود گولی اس کے دماغ میں پیوست ہو کر رہ گئی۔ اس کے جسم نے روح کو لرزا دینے والا ایک شدید جھٹکا لیا اور اس نے بیٹھے بیٹھے اسی لمحے دم توڑ دیا۔ وہ گیری سے قدرت کا انصاف تھا۔ میں اس سے کسی تصادم سے بچنے کی بھرپور کوششوں کے باوجود اسے راستے سے ہٹانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ تم نے پستول استعمال کر کے زبردست عقل مندی کا مظاہرہ کیا ہے، میں نے اپنی خشک ہوتے ہوئے ہونٹوں پر زبان پھیر کے کہا۔ جلال نے بیم گن شجرے ممنوعہ قرار نہ دے دیا ہوتا تو میں اسی کو آزماتی، اب اس کی لاش کو یہیں چلتی گاڑی سے لڑکا دیں۔ مجھے خوشی ہے کہ آج تم نے بھی ایک ملک دشمن کو ٹھکانے لگا دیا۔ پارٹی سے لوٹنے والے سڑک پر اس کی لاش دیکھیں گے تو شہر میں ایک کوہرام برپا ہو جائے گا۔ یہ انکشاف ہمارے حق میں نہیں ہوگا۔ گاڑی کو اور وہیل میں ڈال کر سڑک سے اتار دیں، ہیلوں کے درمیان کسی کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اس نے میری بات کاٹ کر متبادل تجویز پیش کر دی۔ ہمارے پیچھے پارٹی سے کوئی اور بھی لوٹ سکتا ہے۔ اس نے ہماری گاڑی کو کچے میں جاتے یا وہاں سے نکلتے
ہوئے دیکھ لیا تو مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ گیری کی لاش کو چند روز تک غائب رہنا چاہیے تاکہ ہم کمبوڈیا میں سکون سے کوئی ٹھکانہ تلاش کر سکیں۔ تم کو اندازہ نہیں ہے کہ گیری کا قتل ہر طرف ایک آگ سی لگا دے گا۔ ان ویران ٹیلوں کے پیچھے کون جائے گا؟ لاش وہیں گلتی سڑتی رہے گی۔ وہ اپنی تجویز پر مصر رہی۔ مردار خور پرندوں پر شاید کوئی توجہ نہ دے، لیکن معاملہ امریکی افسر کا ہوگا۔ اس کی گاڑی سڑک پر ملے گی، وہ پورے علاقے کا فضائی جائزہ ضرور لیں گے اور لاش دریافت کر لیں گے۔ کیا آپ اسے اپنے ساتھ کمبوڈیا لے جانا چاہ رہے ہیں؟ چیڑنے کی ضرورت نہیں، بینکاک سے نکلنے کے بعد اسے کسی نالے یا کنویں میں پھینک دیں گے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، ابھی لاش گرم ہے، جوڑ نرم ہوں گے۔ اسے مار دیا ہے تو اتنی مہربانی اور کرو گے اسے سیٹ سے پائیدان میں دھکیل دو۔ میں پہاڑ جیسا بوجھ نہیں دھکیل سکوں گی، وہ عجیب سے انداز میں منمنائی۔ میں نے یہ کام کرنے کے لیے گاڑی روکی اور پیچھے سے کوئی سر پر پہنچ گیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، ذرا سی ہمت سے کام لو، یہ اتنا بھاری نہیں ہے جتنا نظر آ رہا ہے۔ آپ بات ہی نہیں سمجھتے۔ وہ جھنجھلا گئی، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اب تم بہانہ کر رہی ہو، اچانک تمہاری طبیعت کو کیا ہو گیا؟ میں نے ذرا ترشی سے سوال کیا۔ اس کے تنکنے پر مجھے غصہ آ گیا تھا۔ میں آپ کے ذہن پر کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہ رہی تھی، میری خواہش تھی کہ آپ ہر طرف سے بے فکر ہو کر اپنا کام کرتے رہیں۔ آپ ناراض ہو رہے ہیں تو سن لیں کہ میں آپ کی ہونے والی اولاد کے تحفظ کے لیے یہ احتیاط کر رہی ہوں۔ غزالہ کے وہ الفاظ میرے لیے اس قدر خوشی کا سبب بنے کہ فرتے مسرت سے چند لمحوں کے لیے میری زبان گنگ ہو گئی۔ دل چاہا کہ گاڑی روک کر والہانہ انداز میں غزالہ کو اپنی باہوں میں سمیٹ لوں۔ اس خبر کا مجھے ایک مدت سے انتظار تھا۔ اس تاخیر میں ہمارے کسی ارادے یا کوشش کا کوئی دخل نہیں تھا۔ اس بارے میں ویرا اور سلمہ نے کئی بار ٹوکا، لیکن میں نے ہمیشہ کوئی دو ٹوک جواب دینے کی بجائے ایسا مبہم رویہ اختیار کیا کہ تمسخر و احتجاج کرنے والوں کو یہ گمان ہونے لگا کہ ہم دونوں جان بوجھ کر اس التوا کا سبب بن رہے ہیں۔ غزالہ نے وہ خبر اچانک اور مجبور ہو کر جس انداز میں سنائی وہ میرے لیے بہت عجیب بلکہ خیال انگیز تھا۔ غزالہ خوب جانتی تھی کہ اسے ماں کے روپ میں دیکھنا میرا پرانا خواب تھا۔ اس بارے میں ہمارے درمیان دیر تک باتیں ہوتی رہتی تھیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس ذکر پر غزالہ کے حسین چہرے پر آزردگی کے سائے تیرتے نظر آنے لگے تھے تو میں نے اس ذکر سے کنارہ کر لیا۔ میں نے رضاکارانہ طور پر اپنی زبان ضرور بند کر لی، لیکن وہ خواہش میرے لاشعور سے یوں چپکی ہوئی تھی کہ ہر ماہ و بسال مجھے غزالہ کی طرف سے کسی خبر کا انتظار رہتا تھا۔ وہ مبارک گھڑی آئی تو ایسے وقت میں آئی جب میں غریب الوطن ہو کر اپنے الجھاؤں میں پھنسا ہوا تھا۔ غزالہ کو احساس تھا کہ اس نے مجھے اپنے راز میں شریک کیا تو میری توجہ بٹ جائے گی، ذہن اپنے مسائل کے ساتھ اس کی فکر میں بھی الجھ جائے گا۔ لیکن گیری کے ناگہانی ظہور اور پھر اس کی موت نے وہ گرہ دور کر دی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا وجود ہلکا، بہت ہلکا ہو کر فضاؤں میں تیر رہا ہو۔ صرف وہ ماں نہیں بننے والی تھی، میں بھی باپ کے درجے پر فائز ہونے والا تھا۔ وہ پرگداز احساس ایسا انوکھا تھا جسے میں صرف محسوس کر رہا تھا، اسے الفاظ کے قالب میں ڈالنا ممکن ہی نہیں تھا۔ یہ بہت مبارک شگون تھا کہ وہ خبر میرے ایک حریف کی موت کے موقع پر سامنے آئی تھی۔ حریف بھی ایسا جس سے میرا کوئی مقابلہ ہوا نہ مجادلہ۔ وہ اپنی سازشی حرکتوں میں مصروف تھا۔ اس کی فتنہ انگیزیوں کی کہانیاں ثبوتوں کے ساتھ میرے علم میں آ چکی تھیں، لیکن میرے پاس اس سے الجھنے کا وقت نہیں تھا۔ میں اس پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا تو میری شہ رگ کے گرد ڈان کا پھندا تنگ ہوتا چلا جاتا۔ میں نے اس سے کنی کاٹ کر نکل جانا چاہا، لیکن قدرت نے مکافات عمل کے افاقی اصول کے تحت اسے دھکیل کر میرے سامنے لا کھڑا کیا۔ شاید انسانی مقدر پر حکمرانی کرنے والی غیبی طاقت نے ہی غزالہ کے دماغ میں یہ خیال ڈالا کہ وہ اپنے وجود میں پنپنے والے ایک نئے وجود کے بارے میں اپنی زبان بند رکھے تاکہ ایک خاص موقع پر مجھے وہ نوید سنا سکے۔ میرا دل اپنے رب کے لیے تشکر اور ممنونیت کے جذبات سے یوں لبریز ہوا کہ غزالہ سے کوئی مکالمہ ہوئے بغیر میرے وجود کی گہرائی
گہرائیوں میں رکت کا ایک طوفان امڑ پڑا اور میری بصارت ایک آبی پردے سے دھندلانے لگی۔ ان چند لمحوں کی کیفیت ناقابل بیان تھی۔ میں سب کچھ فراموش کر چکا تھا۔ مجھے یہ بھی یاد نہیں رہا کہ میرے برابر والی نشست پر ایک تازہ لاش رکھی ہوئی ہے۔ میں اس وقت چونکا جب گاڑی کو ایک شدید جھٹکا لگا۔ میں نے غیر ارادی طور پر ایک ہاتھ سے پاور اسٹیئرنگ کاٹ کر پجیرو کو سنبھالا، دوسرے ہاتھ کی آستین سے آنکھوں کی نمی صاف کی تو اندازہ ہوا کہ ہماری گاڑی اس لمحے ایک خطرناک کھڈ میں اترتے اترتے بچی تھی۔ غزالہ پچھلی سیٹ پر بیٹھی میرے اس جذباتی ابال کو محسوس کر رہی تھی۔ اس نے نرمی سے میری پشت سہلائی، کچھ کہنا چاہا لیکن اس کے ہونٹوں سے چند بے معنی آوازیں نکل کر رہ گئیں۔ اس کی حالت مجھ سے مختلف نہیں تھی۔ گاڑی کے جھٹکے سے گیری کا بدن پشت گاہ سے لڑک کر بند دروازے ٹک گیا تھا۔ میں نے عقب نما آئینے میں دور تک پھیلے ہوئے گور اندھیرے سے مطمئن ہو کر گاڑی کی رفتار دھیمی کی اور ایک ہاتھ سے زور لگا کر گیری کے بھاری وجود کو کسی نہ کسی طرح گاڑی کے کشادہ پائیدان میں گرانے میں کامیاب ہو گیا۔ ناگہانی جھٹکے نے اس کام کو خاصا آسان بنا دیا تھا۔ غزالہ اسی لمحے اگلی نشست پر آ گئی۔ گیری کی لاش اس کے قدموں میں پڑی ہوئی تھی۔ ہم دونوں کافی دیر تک خاموش بیٹھے رہے، جیسے دونوں کی قوت گویائی سلب ہو گئی ہو۔ اس تاریک ویرانے سے نیم روشن سڑک پر آنے کے بعد میں نے غزالہ کو چلتی گاڑی میں بار بار نشستوں کی تبدیلی کے حوالے سے چھیڑا تو اس نے بتایا کہ ڈاکٹر نے اسے وزن اٹھانے سے منع کیا ہوا تھا۔ ہلکی پھلکی اچھل کود اس کے لیے بے ضرر تھی۔ ڈاکٹر کے ذکر نے مجھے پھر چونکا دیا۔ بینکاک میں اس کے شب و روز میرے سامنے تھے۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ اسے کسی ڈاکٹر سے رجوع کرنے کا موقع کب مل گیا۔ اس نے بتایا کہ وہ خریداری کے بہانے 2 بار ایک تھائی گائناکالوجسٹ سے ملی تھی۔ جمود ٹوٹ گیا۔ باتیں چل نکلی تو پتہ چلا کہ ویرا اس کی ہم راز بنی ہوئی تھی۔ سیام پارک میں غزالہ نے اسے تخلیے میں لے جا کر اپنے دل کی بات بتا دی تھی۔ اس وقت تک ہم میں سے کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ ہم کب تک بینکاک میں رکے رہیں گے۔ ویرا خود کبھی ماں بننے کے تجربے سے نہیں گزری تھی، لیکن اس نے غزالہ کو سختی سے ہدایت کی تھی کہ وہ ان ابتدائی ایام میں محتاط رہنے کے ساتھ باقاعدگی سے اپنی معالجہ سے رجوع کرتی رہے۔ مجھے یاد آ رہا تھا کہ غزالہ 1 سے زائد بار سیام پارک کے گوشے میں ویرا سے ہونے والی باتوں کے بارے میں کچھ بتاتے بتاتے خاموش ہو گئی تھی۔ اس نے ویرا کے ساتھ مل کر بہت کامیابی سے اپنے رازداری برقرار رکھی تھی۔ ویرا بے لگام، منہ پھٹ اور موڈی خاتون تھی۔ اسے اس کی مرضی کے خلاف بولنے یا خاموش رہنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ غزالہ کے معاملے میں وہ بہت پکی نکلی۔ مجھ سے غیر معمولی بے تکلفی ہونے کے باوجود اس نے مجھے اس امر کی ہوا بھی نہیں لگنے دی کہ غزالہ تبدیلی کے کسی نازک دور سے گزر رہی تھی۔ یہ باتیں ہوتی رہیں گی۔ ان میں پڑھ کر آپ یہ کیوں بھول گئے ہیں کہ میرے قدموں میں ایک لاش پڑی ہوئی ہے؟ غزالہ نے شوخی سے کہا۔ آنے والے نے گیری کی بھینٹ لی ہے۔ فی الحال اس کے لیے وہی جگہ بہتر ہے جہاں وہ پڑا ہوا ہے، میں نے سرور کے عالم میں جواب دیا۔ اس کے بارے میں کچھ سوچا جائے گا۔ میں مشورہ دوں گی کہ پہلی فرصت میں اس سے چھٹکارا حاصل کر لیں۔ رات کے گہرے اندھیرے میں کوئی نالا یا کنواں تلاش کرنا ناممکن ہوگا۔ وہ میری ابتدائی تجویز تھی۔ کہیں نرم زمین مل گئی تو رک کر اسے دفن بھی کیا جا سکتا ہے۔ آپ اس کے لیے ان بکھیڑوں میں کیوں پڑنا چاہ رہے ہیں؟ اس نے الجھے ہوئے انداز میں سوال کیا۔ اس چکر میں ہم کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔